أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضي الله تعالى عنه بعون الله نبتدئ وإياه نستكفي وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ حضرت امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری فرماتے ہیں کہ اللہ کی اعانت سے، مدد سے اب ہم شروع کرتے ہیں اور اسی کو کافی سمجھتے ہیں، اور ہماری توفیق اللہ تبارک و تعالی جو بزرگ و برتر ہے اسی کی طرف سے ہے۔ حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب قال حدثنا وکی عن کہمس عن عبداللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر بریدہ عبداللہ ابن بریدہ نے حضرت یحییٰ بن یعمر سے روایت کی، فرماتے ہیں قال کان اول من قال فی القدر بالبصرہ معبد الجہنی فانطلقت انا وحمید بن عبد الرحمن الحميري حاجین او معتمرین۔ حضرت عبداللہ ابن بریدہ فرماتے ہیں یحییٰ بن یعمر سے روایت کرتے ہوئے کہ انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص جس نے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی بصرہ میں، وہ معبد جہنی تھا۔ یعنی سلسلہ قدریہ، فرقہ قدریہ کا جو بانی ہے معبد جہنی، اس نے سب سے پہلے تقدیر کا انکار کیا۔ فرماتے ہیں میں اور حمید بن عبد الرحمن حميري یہ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے نکلے، اور ہم نے کہا کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی سے ہماری ملاقات ہو جاتی تو ہم ان سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھتے جو تقدیر کے بارے میں کہتے فرماتے ہیں اتفاقاً ہماری ملاقات اندرون مسجد حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہو گئی۔ میں نے اور میرے ساتھی نے انہیں گھیرے میں لے لیا، ایک نے دائیں دوسرے نے بائیں۔ مجھے گمان تھا کہ میرا ساتھی بات چیت میں یعنی بات چیت کرنے میں مجھے اختیار دے گا، میرے حوالے گفتگو کر دے گا، لہذا میں نے عرض کیا ہے ابو عبد الرحمن، ہماری طرف کچھ ایسے لوگ ظاہر ہو گئے ہیں
جو قرآن پڑھتے ہیں اور علمی مباحثہ کرتے ہیں، بحث و مباحثہ خوب کرتے ہیں، اور وہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور ہر کام ابتداءً ہی بغیر نوشتہ باری اور بغیر اس کے پیشگی علم کے ظاہر ہو رہا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، جب تمہاری ان سے ملاقات ہو تو تم انہیں میرے بارے میں بتا دینا، میں ان سے بری ہوں، وہ مجھ سے بری ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی عبداللہ بن عمر جس کی قسم کھاتا ہے، اگر وہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی جانب سے اسے اس وقت تک قبول نہیں فرمائے گا جب تک کہ لوگ تقدیر پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ مجھ سے میرے والد حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ ہم ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے کہ اچانک خوب سفید لباس میں ملبوس نہایت سیاہ بالوں والا شخص نمودار ہوا۔ اس پر سفر کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ہم میں سے کوئی اس سے واقف نہیں تھا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گیا اور اپنے دونوں گھٹنوں کو آپ کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، اپنی ہتھیلی کو اپنے رانوں پر یا سرکار کے رانوں پر رکھ لیا اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی شہادت دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، اور اگر استطاعت ہو تو بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ ہمیں اس پر تعجب ہوا کہ وہ آپ سے دریافت بھی کرتا ہے اور جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ آپ مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں کہ ایمان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کی دل سے تصدیق کرو، اور یوم آخرت اور اللہ کی جانب سے ہر اچھی بری تقدیر کی تصدیق کرو۔ اس نے کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے کہا کہ آپ ہمیں احسان کے بارے میں بتائیں کہ احسان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس انداز سے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو یہ تصور کر لو کہ وہ تمہیں یقیناً دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ ہمیں قیامت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کب آئے گی۔ آپ نے فرمایا، جس سے پوچھا گیا ہے وہ اس سائل سے زیادہ اس بارے میں جاننے والا نہیں ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس کی نشانیاں بتائیں۔ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس کی نشانی یہ ہے کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، اور یہ نشانی ہے کہ تم ننگے پیر، ننگے بدن، فاقہ زدہ مویشیوں کے چرانے والوں کو دیکھو گے کہ وہ بڑی بڑی عمارتوں میں فخر کریں گے۔ حضرت عمر نے کہا کہ پھر وہ شخص چلا گیا اور میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا۔ پھر سرکار نے مجھ سے فرمایا، عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، وہ جبرائیل امین تھے، تم کو تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔
امام مسلم رحمہ اللہ نے حدیث جبرائیل کو مختلف سندوں سے ذکر کیا ہے۔ مختلف سندوں میں کہیں کچھ کمی، کہیں کچھ زیادتی کے ساتھ احادیث ذکر ہیں۔ جتنے بھی راویوں سے یہ حدیث مروی ہے، امام مسلم نے سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیں تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عہد صحابہ میں جس بدعت نے سب سے پہلے سر ابھارا وہ قدر کی بدعت تھی، تقدیر کا مسئلہ تھا۔ جس نے سب سے پہلے اس مسئلے کو چھیڑا اور تقدیر الہی کا انکار کیا وہ معبد بن خالد جہنی تھا۔ اس نے سب سے پہلے بصرہ میں اس موضوع پر گفتگو کی اور بہت سے اہل بصرہ کو اپنا ہم خیال بنا ڈالا۔ اس کا موقف یہی تھا کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے، قضا اور قدر کا اس میں کچھ دخل نہیں ہے۔ بندہ اپنے افعال و اعمال میں خدا کی قدرت کا محتاج نہیں ہے۔ جب اس کے فتنے عام ہوئے تو عبد الملک بن مروان کے حکم سے 80 ہجری میں حجاج بن یوسف ثقفی نے اسے سولی پر چڑھا کر قتل کر دیا۔ چونکہ یہ لوگ بندوں کے جملہ افعال میں بندوں کی قدرت کو مؤثر حقیقی مانتے ہیں اور اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں کے افعال کا اللہ تعالیٰ کو پہلے سے کوئی علم نہیں ہوتا اور نہ ہی علم الہی میں بندوں کے افعال پہلے سے مقدر ہوتے ہیں، تقدیر کوئی مسئلہ نہیں ان کے نزدیک، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب افعال صادر ہوتے ہیں بندوں سے تو اللہ تعالیٰ کو ان کا علم ہوتا ہے، اس لیے انہیں قدر کی طرف منسوب کرتے ہوئے قدریہ کہا جاتا ہے۔ قدر اور تقدیر کیا ہے؟ اس کو یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے علم ازلی کے مطابق ہر مخلوق کا جو آنے والے دنوں میں اپنے کسب و اختیار سے مخصوص زبانیں اور مکان میں بندہ جو کام کرنے والا ہے، خواہ اس کا تعلق حسن و قبح سے ہو یا نفع و ضرر سے، اور اس کے فعل پر ثواب یا عذاب ہونے ہو، واجب تعالیٰ کا اپنے علم ازلی کے مطابق اس بندے کے لیے اس کے مقدر کر دینے اور لکھ دینے کا نام تقدیر ہے۔ اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ بہار شریعت میں مصنف بہار شریعت حضرت صدر الشریعہ علیہ الرحمہ نے بہت اچھی طرح چند جملوں میں سمجھایا ہے۔ فرماتے ہیں ہر بھلائی برائی اس نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔
جیسا جو ہونے والا تھا اور جو جیسا کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا. تو یہ نہیں کہ جیسا اس نے لکھ دیا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ دیا. زید کے ذمے برائی لکھی اس لیے کہ زید برائی کرنے والا تھا. اگر زید بھلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بھلائی لکھتا. اس کے علم یا اس کے لکھ دینے نے کسی کو مجبور نہیں کر دیا. تقدیر کا انکار کرنے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا مجوس قرار دیا ہے. یہ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے تقدیر کے مسئلے کی توضیح فرمائی ہے. خاص کر انہیں سمجھانا چاہا ہے جن کے ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ مقدر کر دینے سے اور تقدیر لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے اور بندے کو ایسا کرنا پڑتا ہے. اس کو صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہت اچھی طرح سمجھایا ہے. جبر اور قدر کا مسئلہ، اختیار کا مسئلہ، یہ مشکل ترین مسائل میں سے ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے میں فرمایا قتلنی مسألۃ الاختیار. ہمارے اسلاف بھی اس مسئلے میں سکوت فرماتے اور غور و خوض کرنے سے منع کرتے تھے. حدیث میں بھی مسئلے قدر میں غور و خوض کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جہاں ضرورت پڑتی ہے ہمارے بزرگ لوگ جبریہ اور قدریہ کی تردید کے لیے اس مسئلے پر کلام کرتے ہیں. جبر و قدر کے مسئلے میں مذاہب تو بہت ہیں، لیکن مشہور جو مذاہب ہیں وہ 3 ہیں، جن میں ایک تو معتزلہ کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ افعال اختیاریہ کا صدور صرف بندوں کی قدرت سے ہوتا ہے، اور دوسرا جبریہ کا مذہب ہے جو اس بات کے قائل ہیں کہ بندوں کے جملہ افعال کا خالق، خواہ وہ اضطراری ہو یا اختیاری، اللہ تعالی ہے، بندوں کا اس میں کوئی قطعاً دخل نہیں، بندہ بالکل مجبور محض ہے، سب کچھ اللہ تعالی کی قدرت اور اس قصد و ارادے سے ہوتا ہے. یہ دونوں مذاہب آپس میں ایک دوسرے کے بالکل مقابل ہیں. تیسرا مذہب اشاعرہ کا، جو اس بات کے قائل ہیں کہ فعل تو صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے صادر ہوتے ہیں، لیکن بندے کی قدرت و اختیار کا بھی اس میں دخل ہوتا. بندہ جب اپنے کسب و اختیار کو فعل کی طرف پھیرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فعل کا خلق کر دیتا ہے، لہذا فعل اللہ کی مخلوق ہے اور بندے کا مقصود ہے. اہل حق کا یہی موقف ہے کہ سوائے اللہ کی کوئی خالق نہیں، اللہ ہی تمام چیزوں کا خالق ہے. یہاں تک کہ انسان کے افعال و خیالات اور ارادے کا بھی وہی خالق ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے بندے کو ایک قسم کا اختیار دیا ہے، اسی اختیار کی بنیاد پر بندہ عذاب و ثواب کا مستحق ہوتا ہے. اس کی تفصیل آپ نے شرح عقائد میں پڑھی ہوگی، تفصیل سے اس کی دلیلیں بھی، کہ قرآن کی آیتیں آپ نے واللہ خلقکم وما تعملون، حل من خالق غیر اللہ، یہ سب آیتیں علامہ تفتزانی نے ذکر کیا. قدریہ کے بارے میں یہ عبارت آئی تھی وہ یتکفرون العلم. یتکفرون کا لفظ جو ہے یہ کفرا
تقفرا، اس کے معنی ہے تلاش کرنا، پیچھے جانا. قاف کو مقدم کریں فا پر تو مطلب یہ ہوگا کہ وہ لوگ علم طلب کرتے ہیں اور اس کا شوق رکھتے ہیں. صحیح مسلم کے بعض نسخوں میں یہ فا کی تقدیم کے ساتھ ہے، یتفقرون. اس تقدیر پر فقارا یفقرو یا فقرا یفقرو ضربہ اور نصرہ دونوں سے ہوگا. کھودنا، کاٹنا. اس صورت میں معنی ہوگا کہ وہ لوگ علمی باریکیاں نکالتے ہیں اور کھود اور کرید کرتے ہیں. اور بھی کچھ لوگوں نے، بعض لوگوں نے تفقہونا بھی کہا ہے، وہ لوگ فقہ حاصل کرتے ہیں. مختلف معنی بیان کیے ہیں لیکن سارے معنی صحیح ہیں. پہلا والا معنی یہ زیادہ مناسب ہے، امام نووی نے فرمایا. حدیث میں وَذَكَرَ مِن شَانِهِمْ، امام نووی فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ حضرت عبداللہ بن بریدہ کا کلام ہے جنہوں نے اس حدیث کی روایت حضرت یحییٰ بن یعمر سے کی. عبارت کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابن بریدہ فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ بن یعمر نے حضرت عبداللہ بن عمر سے قدریوں کا حال، ان کی علمی فضیلت اور علم میں ان کی جد و جہد اور رغبت کو بیان کیا. اللہ قدر وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ، اس میں انف کا مطلب نون اور فا کے ضم کے ساتھ ہے. یہ مستانف کے معنی میں مستعمل ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ کام جس کو ابھی کسی نے نہ کیا. یہاں پر اس کا مطلب یہ ہے کہ قدریہ یہ گمان کرتے ہیں کہ تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، بغیر قضاء الہی اور علم الہی کے بندوں سے فعل صادر ہوتا ہے. صدور فعل سے پہلے اللہ تعالیٰ کو بندوں کے فعل کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ پہلے سے بندوں کے لیے کوئی فعل مقدر ہی کیے ہوئے ہوتا ہے. جب فعل بندوں سے واقع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بندوں کے فعل کا علم ہوتا ہے. یہی مطلب ہے وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنُفٌ کا. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک باطل مذہب ہے، اس کا قائل جھوٹا، گمراہ اور مفتری ہے. امام نووی نے یہ بھی فرمایا کہ عام قدریہ اس کے قائل نہیں ہیں، بلکہ جو سرکردہ قدری ہیں وہی اس کے معتقد ہیں، اس عقیدے کے. قدریہ کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ فرمانا کہ اگر وہ لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دیں لیکن جب تک تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ اسے قبول نہیں فرمائے گا. یہ قدریہ کی کھلی ہوئی تکفیر لگتی ہے، یہ امام نووی فرماتے ہیں. اس لیے کہ اعمال حسنہ کی غارت گری اور اس کا بیکار ہو جانا یہ کفر ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. لیکن حضرت قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول عام قدریہ کے بارے میں نہیں ہے. آپ کا یہ قول ان قدریہ کے ساتھ خاص ہے جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ کائنات اور جو کچھ اس میں آئے دن واقعات رونما ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کو پہلے سے ان واقعات کا علم نہیں ہوتا اور دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ قضاء الہی سے نہیں ہوتا بلکہ سب کچھ بغیر ارادہ الہی اور تقدیر الہی کے ہے. ظاہر ہے کہ جو اس طرح کا اعتقاد رکھے اس کا اعتقاد کفر ہے کیونکہ یہ انکار کی علامت ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ عبداللہ بن عمر کی اس تکفیر سے کفری معنی مراد نہ ہو جو
بندے مومن کو ایمان سے خارج کر دیتا ہو، بلکہ وہ تکفیر مراد ہو جو کفران نعمت کے معنی میں ہوتی ہے۔ لہذا آپ کا یہ قول ما قبل اللہ منہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس سے تکفیر کا وہی معنی مراد ہے جو کفری معنی ہے۔ لیکن اتنا یاد رکھیں کہ قدریہ کا جو یہ قول ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے، اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہے کہ بندہ صفت خالقیت میں اللہ کے مثل ہے، اور جو قدرت و استقلال اللہ تعالیٰ کو اس صفت میں ہے وہ قدرت و استقلال بندے کو بھی حاصل ہے، یہ وہ نہیں مانتے، بلکہ قدریہ بندے کی خالقیت کو غیر مستقل جانتے ہیں، اس لیے کہ بندہ اپنے افعال کے پیدا کرنے میں ان اسباب و آلات کا محتاج ہے جو باری تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں۔ لہذا بندے اور خدا کی خالقیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، لہذا قدریہ کو مشرک کہنا یہ جائز نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے بزرگوں نے احتیاط سے کام لیا ہے۔ اس سلسلے میں قول مختار یہی ہے کہ وہ کافر نہیں ہیں بلکہ فاسق ہیں، اس لیے کہ وہ بھی قرآن و حدیث سے استدلال کرتے ہیں، لہذا اس طرح کے سارے اقوال جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر کا ارشاد اور حدیث میں جو آیا القدریۃ مجوس هذه الامہ کہ قدری اس امت کے مجوس ہیں، اس طرح کے الفاظ زجر و تغلیظ اور ان کے اعتقاد کی برائی بیان کرنے پر محمول ہوں گے۔ صحیح بات یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے قدریہ کو جو مجوس قرار دیا ہے اس سے صرف تشبیہ مقصود ہے، اور تشبیہ میں آپ جانتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ مشبہ مشبہ بہ میں من کل الوجوہ مماثلت ہو۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب تھوڑی سی گفتگو حدیث جبرائیل سے متعلق۔ انشاءاللہ حدیث جبرائیل سے متعلق گفتگو کل ہم کریں گے، تھوڑا کچھ گوشے اس میں ایسے ہیں جو تفصیل طلب ہیں، انشاءاللہ کل اس پہ گفتگو ہوگی۔